السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 94 سے 100 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، البتہ ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں، اللہ تعالی، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، من الصید، شکار میں سے، تنالہ، پا لیں گے اسے، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور نیزے تمہارے، لیعلم، تاکہ جان لے، اللہ تعالی، من یخافہ، ڈرتا ہے اس سے کون، بالغیب، غائبانہ طور پر، فمن، پس جو کوئی، اعتدی، زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ، تو اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اس سے پہلی آیت میں حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کیا تھا۔ اب اس آیت میں وہ حلال چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو کچھ وقت کے لیے بطور امتحان حرام فرمائی ہیں، یعنی احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع کر دیا ہے، تاکہ فرمانبردار اور نافرمانوں کی آزمائش ہو جائے کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے۔ تنالہ ایدیکم، یعنی چھوٹے جانور یا جانوروں کے بچے جنہیں تم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو۔ پہلی آیت اور اس سے پچھلی آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان حدیبیہ میں احرام باندھے ہوئے تھے اور خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں گھس آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے شکار سے منع فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، نہ تم مارو، الصید، شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ومن، اور جس نے، قاتلہ، مارا اسے، منکم، تم میں سے، متعمداً، جان بوجھ کر، فجزاء، تو اس کا بدلہ، مثل، مانند ہے، ما، اس کے جو، قاتلہ، اس نے قتل کیا، من النعام، چوپایوں میں سے، یحکم، فیصلہ کریں گے، بہ، اس کا، ذوا عدل، دو عدل والے، منکم، تم میں سے، ہدین، بطور قربانی کے، بالغ الکعبۃ، پہنچنے والی ہے کعبہ تک، او کفارۃ، یا کفارہ ہے، طعام، کھانا، مساکین، چند مسکینوں کا، او عدل ذالک، یا اس کے برابر، صیاماً، روزے رکھنا ہے، یذوقا، تاکہ وہ چکھے، وبال، وبال امرہ، اپنے کام کا، عفا، درگزر کیا، اللہ تعالیٰ نے، اما، اس سے جو، سالفہ، گزر چکا ہے، ومن، اور جو کوئی، عادا، لوٹے گا، فینتقم اللہ، تو انتقام لیں گے اللہ تعالیٰ، منہ، اس سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، بہت زبردست، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ احرام کی حالت میں نہ شکار کرے، نہ شکار میں سے کسی کی مدد کرے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جاتا ہے، یعنی چوہا، بچھو، چیل، کوا، اور کاٹنے والا کتا۔ بعض اہل علم نے فواسق، یعنی خواہ ایذا دینے والے جانوروں میں شامل ہونے کی بنا پر سانپ، بھیڑیے، چیتے اور شیر وغیرہ کو مارنے کی بھی اجازت اخذ کی ہے۔ من قاتلہ منکم، یعنی جس نے مارا ہو اسے تم میں سے جان بوجھ کر، تو اسی کے مثل اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ مثل سے مراد یہ ہے کہ اس کا قد، اس کا شکل و صورت اس سے ملتا جلتا ہو، جیسے ہرن کی جگہ بکرا۔ یحکم بہ ذوا عدل، یعنی 2 عادل مسلمان مل کر فیصلہ کریں کہ اس شکار کی مثل کون سا جانور ہو سکتا ہے۔ ہدین بالغ الکعبۃ، اس جانور کو مکہ معظمہ میں لے جا کر ذبح کیا جائے اور وہیں اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کیا جائے، اس بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس آیت میں او جو ورڈ ہے وہ اختیار کے لیے آیا ہے، یعنی شکار کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ ان تینوں میں سے جو کفارہ چاہے ادا کرے۔ شکار کردہ جانور کی مثل جو جانور ہے اسے حرم میں لے جا کر قربان کیا جائے،
یا اس کی مثل کے مساوی قیمت کا غلہ بطور کفارہ مسکینوں میں تقسیم کیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ اور اس آیت کے آخر میں بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں یا اس حکم کے آنے سے پہلے احرام کی حالت میں جو شکار تم کر چکے ہو اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، اس کا بدلہ دینا ضروری نہیں ہے۔ احلّ حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے صید البحری سمندر کے شکار کو، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعًا فائدے مند ہے، لکم تمہارے لیے، وللسیارۃ اور قافلے کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، صید البر خشکی کا شکار، ما دمتم جب تک تم ہو، حرماً احرام کی حالت میں، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی وہ جو، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ البحر سے مراد پانی ہے، اس میں سمندر اور غیر سمندر سب پانی برابر ہیں، اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مچھلی ہو یا کوئی اور جانور ہو، زندہ بھی پکڑے جائیں تو ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں پانی کے شکار کو حلال کہا گیا ہے، اور کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مچھلی کے سوا سب حرام ہیں۔ بعض لوگوں نے صرف مچھلی کو حلال اور پانی کے دوسرے جانوروں کو حرام کہہ دیا ہے، اور وہ بھی صرف وہ جو زندہ پکڑی جائیں، اگر مر کر پانی کے اوپر آ جائیں تو اسے حرام کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں کیونکہ وہ اس آیت کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی مہم پر بھیجا، ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے ٹیلے جیسی ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی جسے سمندر کا پانی کنارے پر چھوڑ کر ہٹ چکا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ 1 ماہ تک 300 آدمی اسے کھاتے رہے اور خشک کر کے ساتھ بھی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو۔ صحابہ کرام نے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بھیجا تو آپ نے اسے تناول فرمایا۔ لَعَلَّکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سمندر کا جانور محرم اور غیر محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہے اور جس نے نہیں باندھا ہے ان سب کے لیے حلال ہے۔ جعل اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے الکعبۃ کعبہ کو، البیتا گھر، حرام حرمت والا، قیاماً قیام کا ذریعہ، للناسی لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، الہدیہ اور قربانی کو، والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو، ذالک یہ، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتے ہیں، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ پہلی آیت میں محرم کے لیے شکار کو حرام قرار دیا تھا، اب اس آیت میں بتایا کہ جس طرح حرم کو اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں اور پرندوں کے لیے امن کا سبب قرار دیا ہے، اسی طرح لوگوں کے لیے بھی اسے جائے امن بنا دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حرم کے اندر کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہیں کہتا تھا، اور عبادت اور ثواب کے اعتبار سے یہ بہترین جگہ ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہ لوگوں کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ قیامت کے قریب جب ایک حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا۔ شہر الحرامی حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ حجیون کہتے ہیں قربانی کا گوشت جو مکہ کے فقراء میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہدی اور قلادہ والے جانور کوئی شخص لے کر چلتا تھا تو اس کا تمام عرب کے لوگ احترام کرتے تھے کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق بیت اللہ سے ہے۔ اعلموا تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، غفور بخشنے والے بھی ہیں، رحیم نہایت رحم کرنے والے بھی ہیں۔
اس میں بتایا کہ تم ایک طرف اس کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے رہو اور دوسری طرف اس کی رحمت کی بھی امیدوار رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا عذاب کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی طمع نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ ما علی الرسولی نہیں ہے رسول پر الا البلاغ مگر پہنچا دینا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم خوب جانتے ہیں، ما جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتے ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اور اگرچہ اعجابا کا اچھی لگے تمہیں، کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت۔ فاتقوا اللہ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حرام اور حلال، کافر اور مؤمن برابر نہیں ہو سکتے۔ حرام رزق کی فراوانی اور اس پر عیش و عشرت خواہ خوشکن کتنی ہی کیوں نہ ہو، انسان پر لازم ہے کہ وہ رزق حلال پر قناعت کرے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، کیونکہ رزق حلال اور مؤمن طیب ہے اور رزق حرام اور کافر خبیث ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کافر کتنا بھی اچھا نظر آئے مؤمن کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔